حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ ان میں چند کرامتیں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مغل فرما روا اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ اکبر کا بیٹا دانیال ان دنوں برہان پور کا گورنر تھا۔ اس کا بیٹا تیمور سخت بیمار ہو گیا۔ تجربہ کار اور مستند حکما کا علاج کیا، لیکن وہ صحتیاب نہ ہو سکا۔ آخر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے بڑے فرزند خواجہ سید محمد ہاشم کو ساتھ لے کر برہان پور فاتحہ کے لیے شہزادہ دانیال کے یہاں تشریف لے گئے۔ شہزادہ دانیال نے تیمور کی لاش حضرت کی گود میں رکھ دی اور زارو قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی دوبارہ زندگی کے لیے دعا کی التجا کی۔ حضرت کو اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے اس پر رحم فرماتے ہوئے مرے ہوئے شہزادے تیمور کے مردہ جسم پر ہاتھ پھیرا۔ شہزادہ زندہ ہو گیا۔ حاضرین نے آپ کی کرامت کو دیکھا تو قدموں پر گر گئے اور پورے محل اور برہان پور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب خواجہ دانا نے بھروسہ کیا تو غیب سے مدد آئی۔ حضرت خواجہ دانا ہر سال معراج النبی اور عید میلاد النبی بڑے ہی اہتمام سے مناتے تھے۔ ان کی محفلوں میں اکابر سادات، مشائخ، علماء اور بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے تھے۔ ہر طرف عطر کی خوشبو، لذیذ کھانے اور روشنی کا شاندار انتظام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی موم بتیاں جلائی جاتی تھیں، جن میں سے 2 کا وزن 12 من تک ہوتا تھا۔ لیکن ایک سال حالات بدل گئے۔ نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی انتظام، اور مبارک تاریخ بالکل قریب آ چکی تھی۔ خادم پریشان ہو کر آیا اور عرض کی تو حضرت نے سکون سے فرمایا، پریشان مت ہو، اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ خود انتظام کرے گا۔ جب تاریخ بالکل قریب آ گئی تو خادم پھر حاضر ہوا۔ حضرت اس مرتبہ جواب دینے کے بجائے خادم کو قریب ہی کے گاؤں سیہور گانے گئے۔ پھر حضرت اسے لے کر سیہور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک نالا آیا۔ حضرت نے اشارہ کیا اور فرمایا، جاؤ خرچہ لے آؤ۔ خادم بنا سوال کیے نالے میں کود پڑا۔ پانی کے اندر ہاتھ لگایا اور اسے ایک مہر بند بالکل سوکھی تھیلی ملی۔ جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں تھے پورے 3000 محمدی سکے۔ حضرت نے فرمایا، خرچ تو مل گیا، لیکن اس راز کو کسی سے ظاہر مت کرنا۔ یاد رکھو، جب بھروسہ سچا ہو تو مدد غیب سے آتی ہے۔ حضرت کو جنگل سے ہمیشہ لگاؤ رہا۔ شادی ہوئی، بچے ہوئے، مگر پھر بھی آپ جنگل ضرور جاتے اور گھنٹوں ادھر ادھر گھومتے پھرتے اور اپنے مقام پر تشریف لے آتے۔ ایک دن اسی طرح آپ جنگل میں چہل قدمی فرما رہے تھے۔ اچانک شہر کے چند معزز حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کیا، حضور، ہمارے بادشاہ سلامت کو لقوہ ہو گیا ہے، بہت علاج کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ان کے حق میں شفائے کاملہ عاجلہ کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، میں شہر میں آتا ہوں، تمہارے بادشاہ اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دینا اور تمام راستے اور سوراخ بھی بند کر دینا۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت اور بادشاہ دونوں اندر چلے گئے اور باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ نماز فجر کے لیے کمرہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت و تندرست اور توانا کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت خواجہ دانا صاحب غائب ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سلامت سے ان کی بیماری اور پھر صحت کے متعلق پوچھا تو بادشاہ نے کہا، رات کے آخری حصے میں حضرت میرے پاس آئے، کچھ پڑھ کر دم کیا اور اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا تو میں اسی وقت اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس دیوار کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو دیوار پھٹ گئی اور آپ یہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت خواجہ دانا صاحب نے صورت والوں کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا تھا جس میں مرد اور عورت حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے تھے اور ظاہر و باطنی علوم سے اپنے آپ کو مشرف کرتے تھے۔ کسی حاسد نے اکبر بادشاہ کے پاس شکایت بھیجی کہ حضرت خواجہ دانا اپنے ارد گرد عورتوں کا مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور عورتیں بے پردہ مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اپنے خاص جاسوس کو اصل حقیقت تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ جاسوس جس وقت درگاہ شریف کے احاطے میں داخل ہوا تو عورتوں کا بے پردے کے حالت میں ایک جم غفیر دیکھا۔ اس نے حضرت سے ملاقات کی اور اکبر بادشاہ کا سلام پہنچا کر جانے لگا تو روشن ضمیر پیر حضرت سید جمان الدین خواجہ دانا صاحب نے فرما دیا، اکبر بادشاہ کو میرا سلام کہنا اور یہ ڈبی ان کو ہی دینا۔
خواجہ دانا صاحب نے اس بند ڈبی میں جلتا ہوا انگارہ رکھا اور اس کے بالکل بازو میں تھوڑی سی روئی رکھ دیا اور ڈبی کو اچھی طرح بند کر کے جاسوس کے حوالے کر دیا۔ جب جاسوس دہلی پہنچا اور ڈبی اکبر بادشاہ کے سپرد کیا اور اکبر بادشاہ نے ڈبی کھولا تو روئی ویسی کی ویسی ہی محفوظ تھی اور انگارہ جو سورج سے جلا کر دیا تھا دہلی پہنچنے کے بعد بھی ویسا ہی جل رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے معافی مانگی اور آپ کا مرید بن گیا۔